بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ کنان کا تپتا ہوا صحرا، جہاں انسانی تاریخ کا ایک ایسا ہولناک باب لکھا گیا جس نے رشتوں کے تقدس کو ہمیشہ کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ایک معصوم بچہ جس کی عمر محض چند سال تھی، اپنے ہی سگے بھائیوں کے ہاتھوں ظلم کا نشانہ بنتا ہے۔ وہ بھائی جو محافظ بن کر لائے تھے، وہی شکاری بن گئے۔ وہ بچہ جو کائنات کے سب سے خوبصورت انسانوں میں سے ایک تھا، اسے ایک اندھیرے، خوفناک اور سانپ بچھوؤں سے بھرے کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت سورت سورہ یوسف میں اس واقعے کی کیا تفصیلات بیان ہوئی ہیں، اور کنویں کے اس گھپ اندھیرے میں معصوم یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا۔ آج کی اس تفصیلی ڈاکومنٹری میں ہم آپ کو وقت کے اس عظیم ترین واقعے کے پس پردہ چھپے ایک ایک راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان، صبر اور عبرت کا ایک سمندر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور حسد کا آغاز۔ اس واقعے کا اصل آغاز ایک سچے اور معجزاتی خواب سے ہوتا ہے۔ ایک صبح معصوم یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو خود اللہ کے نبی تھے، فوراً سمجھ گئے کہ ان کا یہ بیٹا مستقبل میں نبوت اور بادشاہت کے عظیم مقام پر فائز ہونے والا ہے۔ انہوں نے محبت اور فکر مندی سے یوسف علیہ السلام کو ایک نصیحت کی، جس کا ذکر قرآن میں یوں ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی خوفناک چال چلیں گے۔ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ لیکن حسد کی چنگاری پہلے ہی سلگ چکی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹوں یعنی حضرت یوسف اور ان کے سگے چھوٹے بھائی بنیامین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، کیونکہ ان کی عادات اور اوصاف بہت پاکیزہ تھے۔ یہی محبت باقی 10 ستیلے بھائیوں کے دلوں میں زہر بن کر پھیلنے لگی۔ وہ آپس میں بیٹھ کر کہتے، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک پوری طاقتور جماعت ہیں جو گھر کے سارے کام سنبھالتی ہے۔ ہمارے والد یقیناً کھلی ناانصافی کر رہے ہیں۔ شیطانی سازش اور خفیہ میٹنگ۔ جب حسد حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ بلائی تاکہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہی پاک کر دیا جائے۔ قرآن مجید ان کی اس خوفناک سازش کو یوں بیان کرتا ہے، ان میں سے کچھ نے کہا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی ایسی دور دراز سرزمین پر پھینک آؤ جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے، تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے نیک بن جانا۔ سبحان اللہ، انسان گناہ کرنے سے پہلے ہی توبہ کا پلان بنا رہا تھا۔ لیکن ان بھائیوں میں ایک بھائی تھا جس کا نام یہودا یا بعض روایات کے مطابق روبیل تھا۔ اس کے دل میں تھوڑی سی نرمی جاگی۔ اس نے کہا، نہیں، قتل مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں سے کوئی گزرتا ہوا تجارتی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا، یوں وہ خود ہی والد کی نظروں سے دور ہو جائے گا اور ہمارے ہاتھ بھی خون سے نہیں رنگے جائیں گے۔ سب بھائیوں کو یہ تجویز پسند آ گئی۔ اب اگلا مرحلہ دنیا کے سب سے مشکل کام کا تھا، یعنی ایک شفیق باپ سے اس کا سب سے پیارا بیٹا مانگنا۔
باپ کو راضی کرنا اور مکر و فریب۔ بھائی اپنے والد کے پاس آئے اور نہایت ہمدردانہ اور مکارانہ لہجے میں بولے، ابا جان، آخر بات کیا ہے؟ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ اور بڑے بھائی ہیں۔ کل آپ اسے ہمارے ساتھ جنگل بھیجیں، وہ وہاں کھائے گا، کھیلے گا، اس کا دل بہل جائے گا اور ہم اس کی حفاظت کے سخت ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور اندیشی سے فرمایا، میرا دل گھبراتا ہے کہ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ مجھے تو یہ ڈر کھائے جاتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مست ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بھائیوں نے فوراً پینترا بدلا اور کہنے لگے، ابا جان، ہم اتنی بڑی طاقتور اور جوان جماعت ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا اسے کھا جائے، اگر ایسا ہوا تو ہم تو بالکل برباد اور نکمے ٹھہرے۔ بھائیوں کے اصرار اور قسموں کے سامنے بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بوجھل دل کے ساتھ اجازت دے دی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کے بیٹے سے ان کی آخری ملاقات ہے، جو اب اگلے 40 سال تک طویل جدائی میں بدلنے والی ہے۔ صحرا کا ظلم اور کنویں کا خوفناک منظر۔ اگلے دن بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب تک وہ والد کی نظروں کے سامنے رہے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھائے رکھا اور پیار دکھاتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ بستی سے دور صحرا اور جنگل کے تنہا علاقے میں پہنچے، ان کے چہروں سے منافقت کا نقاب اتر گیا۔ انہوں نے معصوم یوسف کو زمین پر پٹخ دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کے پاس بھی مدد کے لیے دوڑتے، وہ انہیں زور سے تھپڑ مار دیتا یا دھکا دے دیتا۔ معصوم بچہ حیران تھا کہ میرے اپنے بھائی میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ انہیں ایک پرانے، گہرے اور اندھے کنویں کے پاس لے آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اسے کنویں میں پھینکنے سے پہلے اس کا کرتا اتار لیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے روتے ہوئے التجا کی، میرے بھائیوں، میرا کرتا مت اتارو، مجھے اس گپ اندھیرے میں اللہ کے لیے ننگا مت کرو۔ لیکن ظالموں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کرتا چھین لیا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک رسی سے باندھا اور کنویں کے اندر لٹکانا شروع کیا۔ معصوم یوسف کنویں کی دیواروں کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرتے تو بھائی ان کے ہاتھوں پر مارتے۔ جب وہ کنویں کے آدھے راستے پہنچے تو ایک ظالم بھائی نے اوپر سے رسی ہی کاٹ دی تاکہ وہ سیدھے نیچے جا کر مر جائیں۔ لیکن جہاں انسان کی تدبیر ختم ہوتی ہے، وہاں سے اللہ کی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً پہنچے اور انہوں نے معصوم یوسف کو گرنے سے پہلے اپنی گود میں لے لیا۔ کنویں کے اندر پانی میں ایک پتھر ابھرا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بٹھا دیا گیا۔ اسی گپ اندھیرے، خوف اور تنہائی کے عالم میں کائنات کے مالک نے اپنے معصوم بندے پر وحی نازل کی، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تم بالکل مت گھبراؤ، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب تم ان کے اس فعل یعنی کرتوت کی خبر ان کو دو گے اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ اس ایک الہی پیغام نے معصوم یوسف کے دل سے سارا ڈر نکال دیا اور وہ اندھیرا کنواں ان کے لیے امن کا گہوارہ بن گیا۔ جھوٹا خون اور ایک باپ کا صبر جمیل۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑ کر بھائیوں نے اپنی سازش کا دوسرا حصہ پورا کیا۔ انہوں نے ایک بکری ذبح کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس کے خون میں لت پت کر دیا۔
जब रात हुई तो वो जानबूझकर धाड़े मारकर रोते हुए अपने वालिद के घर पहुँचे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटों के रोने की आवाज़ सुनी तो इनका दिल बैठ गया। उन्होंने पूछा, तुम्हारा भाई यूसुफ कहाँ है? भाइयों ने मकर के आंसू बहाते हुए कहा, अब्बा जान, हम तो आपस में दौड़ का मुकाबला करने लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास छोड़ गए तो पीछे से इसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात का यकीन तो नहीं करेंगे, चाहे हम सच्चे ही क्यों ना हो। उन्होंने वो खून आलूद कुर्ता वालिद के सामने रख दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कुर्ता उठाया, इसे देखा, कुर्ता खून से भरा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो कहीं से भी फटा हुआ या दरीदा नहीं था। अगर भेड़िए ने इंसान को खाया होता तो कुर्ता तार तार हो चुका होता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सारा माजरा समझ गए कि इनके बेटों ने कोई बहुत बड़ा मकर किया है। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर तारीख के सबसे खूबसूरत अल्फाज कहे जो कुरान का हिस्सा हैं। बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने तुम्हारे लिए एक बात घड़ ली है, बस अब मेरे लिए सब्र जमील यानी ऐसा सब्र जिसमें शिकवा ना हो ही बेहतर है, और जो बातें तुम बना रहे हो इन पर अल्लाह ही से मदद मतलूब है। यहाँ से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो रोना शुरू हुआ कि रोते रोते इनकी आंखों की बिनाई चली गई, लेकिन इनका ईमान अल्लाह पर कायम रहा। दोस्तों, ये था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो पहला कठिन इम्तिहान जहाँ इनके अपनों ने इन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन तारीख गवाह है कि हसद करने वाले अपनी ही आग में जलकर राख हो जाते हैं। भाइयों ने सोचा था कि कुएं में फेंककर वो यूसुफ का नामो निशान मिटा देंगे, लेकिन वो बेवकूफ़ ये नहीं जानते थे कि वो जाने अनजाने में अल्लाह के इस मंसूबे को पूरा कर रहे थे जिसके तहत इसी यूसुफ को मिस्र के तख्त पर बैठना था, और इन्हीं भाइयों ने एक दिन इसी यूसुफ के सामने झुककर माफ़ी मांगनी थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया भी आपके ख़िलाफ़ हो जाए, अगर अल्लाह आपके साथ है तो दुनिया का कोई कुआं, कोई अंधेरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये की ये तफसीली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।